بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں بلندی کی طرف اٹھائیں، ترقی کی طرف ہدایت کریں اور تکامل انسانیت کی طرف ہماری رہبری کریں۔ یہ ہم ہیں جو اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، اسی کنویں میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی چار دیواری کے اندر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خواہشات کی دنیا میں ہم اسیر ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تکامل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انسانیت ہم کیا جانیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی جو خصوصیات ہے وہ ہم کیا جانیں، ترقی معنوی ہم کیا جانیں، سعادت دارین ہم کیا جانیں۔ اللہ نے اپنا مظہر بنانے کے لیے، مظہر اخلاق الہی بنانے کے لیے، خلیفۃ اللہ سے مزین کرنے کے لیے، بنی نوع بشر کو اپنی بارگاہ میں اٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ہم نے ٹھکرایا، ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہم نہ فقط اس طرح کی ہستیوں کے ساتھ نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اپنی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر، دیوار سمجھ کر ہم انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم تیار نہیں ہوتے تھے کہ حتیٰ ہم انہیں دیکھیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کی بارگاہ میں ہم جائیں، ان سے ہم پوچھیں، ان سے ہم کچھ سیکھیں۔ ہم انہیں اپنی راہ میں ہم رکاوٹ سمجھتے تھے۔ میں 3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حضرت نوح کا واقعہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ 950 سال آپ اپنی قوم کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جانے کی آپ دن رات کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی طرف سے جو جواب آپ کو ملتا ہے، فرار کے علاوہ، دوری کے علاوہ، فاصلے کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی جواب آپ کو نہیں ملتا ہے۔ یعنی ایک الہی بندہ، عبد الہی، نبی الہی، رسول الہی جو 950 سال اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، حیوانی دنیا سے نکال کر انسانی دنیا میں لانے کے لیے اتنی زحمت کرے اور اتنی قربانی دے دے، لیکن یہ ہم ہے جو ہم نے نہیں چاہا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہستیوں کو ہم لبیک کہیں، ان کی ندا پر ہم لبیک کہیں، ان کی پکار دعوت کو ہم قبول کریں۔ ایک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ایک حضرت علی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں الا وانی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا فتواکلتم وتخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات وملکت علیکم الاوطان۔ انسان کے جو دشمن ہے، دشمن یعنی وہ جو انسان کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر جانے نہ دے۔ اب وہ دشمن انسان کی ترقی یعنی خدا، انسان کا تکامل یعنی خدا، انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ خدا یعنی روشنی، خدا یعنی معرفت، خدا یعنی کمال۔ انسان وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ہر وہ شے، ہر وہ شخص جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ انسان کا دشمن ہے۔ اب وہ دشمن داخلی یا دشمن خارجی ہو، یا نفس کی شکل میں ہو، خواہشات نفسانی کی شکل میں ہو، وہ بھی دشمن ہے، یا افراد کی شکل میں ہو، وہ بھی دشمن ہے۔ مولا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ دن رات آپ دعوت دیتے تھے، سرا و اعلانا، مختلف زاویے اور جہت سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور آپ چاہتے تھے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ مظہر الہی بنے، معاشرہ مظہر الہی بنے، آئینہ صفات الہی بنے۔
فضائل اخلاقی کی طرف لوگ آ جائیں، بصیرت لوگوں میں معاشرے میں پیدا ہو جائے، معاشرہ بیداری کی طرف آ جائیں، حیوانی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں قدم رکھیں، الہی معاشرے میں تبدیل ہو جائیں، اس ہدف کی خاطر جب آپ لوگوں کو پکارتے تھے تو لوگوں کی طرف سے جو ریئیکشن آپ کو ملتا تھا، نہیں جواب دیتے تھے، انکار کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، بہانے لاتے تھے، یعنی اصلاً امام کی پرواہ نہیں ہے معاشرے کو، امام کی چاہتوں کی پرواہ نہیں ہے معاشرے کو اپنی پرواہ ہے، اپنے نفع نقصان کی پرواہ ہے، اپنی چاہتوں کا خیال ہے، معاشرہ اپنی چاہتوں کو دیکھتا ہے، جو الہی چاہت ہے، بندگان الہی کی جو چاہتیں ہیں اس کی بالکل پرواہ نہ فقط پرواہ نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اپنی چاہتوں کی راہ میں جو بندگان الہی ہے، جو اولیاء الہی ہے، جو ولی خدا ہے، معاشرے کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہے، ان کو یہ معاشرہ اپنی چاہتوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، مانع سمجھتا ہے، لذا سننے کے لیے معاشرہ تیار نہیں ہے، ساتھ دینے کے لیے معاشرہ تیار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نفس نبی بن کر امیر المؤمنین نے اپنی پرواہ نہیں کی ہے، اپنی بھوک، اپنی پیاس، گرمی سردی، ان چیزوں کی پرواہ مولا کو نہیں ہوتی تھی۔ مولا کو اگر پرواہ تھی، مولا کو اگر خیال تھا، اگر امیر المؤمنین کو فکر تھی اس دوران، تو نفس نبی پیغمبر اکرم کی طرح امت کی آپ کو فکر ہوتی تھی۔ آپ لوگوں کو بلانا، لوگوں کو پکارنا، دعوت دینا آپ چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ، اس نے اس پر چھوڑا، اس نے اس چیز کا بہانہ بنایا، ایک دوسرے پر اس ذمہ داری کو چھوڑنا شروع کیا، اس نے اس کو دکھایا، کسی نے کسی اور کو دکھایا۔ کوئی ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خیر کی طرف آنے کے لیے، تربیت و اصلاح کی طرف آنے کے لیے، معاشرے کو اصلاحی معاشرے میں، اسلامی اور الہی معاشرے میں عملاً تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انہیں مولا امیر المؤمنین پکارتے تھے تو بجائے اس کے کہ لبیک کہیں، بہانے لاتے تھے، بہانے کرتے تھے، کبھی سردی کا بہانہ، کبھی گرمی کا بہانہ، وَتَخَاذَلْتُمْ، جس کے نتیجے میں قوم رسوا ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، خوار ہو جاتی ہے، جب معاشرہ ولی خدا کے ساتھ نہ دے دیں، جب معاشرہ رہبران الہی کو چھوڑ دیں، تو معاشرے کی عزت ان سے وابستہ تھی، معاشرے کی قدر ان سے وابستہ تھی، معاشرے کی بلندی ان سے وابستہ تھی، معاشرے کا کمال ان سے وابستہ تھا، اور یہ ولی خدا رہبران الہی آئے تھے معاشرے کو کرامت سے مالا مال کرنے کے لیے، عزت و انسانیت سے مالا مال کرنے کے لیے، کمال و تکامل سے مالا مال کرنے کے لیے، روشنی کی طرف لے جانے کے لیے۔ جب معاشرے نے ساتھ نہیں دیا تو اس وقت یہ معاشرہ اب روشنی میں نہیں ہے، اب تاریکی میں، اندھیرے میں معاشرہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب یہ معاشرہ کمال سے محروم ہوگا، معاشرہ عزت سے محروم ہوگا، معاشرہ بیداری سے محروم ہوگا۔ وہ معاشرہ جس کو ترقی کی طرف اٹھانے کے لیے رہبران الہی آئے تھے، جب معاشرہ ساتھ نہ دے ان سے منہ موڑیں، تو ایسے میں معاشرہ عزت سے محروم ہوگا، بلندی سے محروم ہوگا، رسوائی ان کی قسمت میں آئے گی، ذلت و خواری ان کی قسمت میں آئے گی، ترقی کی جگہ پستی اس طرح کے معاشرے کی قسمت بن جاتی ہے۔ حتی شنت علیکم الغارات وملکت علیکم الاوطان، جب رہبران الہی کے ساتھ دینا معاشرہ چھوڑ دے تو فاسق حکمرانان، ظالم حکمرانان،
بے رحم حکمرانان، جاہل حکمرانان اس قوم پر مسلط ہوتے ہیں، اس معاشرے پر مسلط ہوتے ہیں۔ جب حکمران ظالم ہوگا، فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، بے دین ہوگا، تو فسق کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، جور کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، عداوت کے ساتھ یہ معاشرہ عزت نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ معاشرہ عزت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ظلم و ظالم کے ساتھ، فسق و فاسق کے ساتھ ان کے ساتھ عزت نہیں ہے، ان کے ساتھ علم نہیں ہے، ان کے ساتھ روشنی نہیں ہے، ان کے ساتھ کمال نہیں ہے۔ ظلم و ظالم، فسق و فاسق علم کی مخالف ہے، روشنی کی ضد ہے۔ تو جس کے پاس روشنی نہ ہو، عزت نہ ہو، معرفت نہ ہو، کرامت نہ ہو، انسانیت نہ ہو، عدالت نہ ہو، امانت نہ ہو، کس طرح سے ان کی سرپرستی میں رہ کر یہ معاشرہ ایک باعزت معاشرے میں، باکرامت معاشرے میں، انسانیت سے بھرپور معاشرے میں، باعدالت معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے محروم ہے تو وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام آپ کی خدمت میں علی ابن مہذیار 20 مرتبہ آپ پہنچتے ہیں کہ امام 20 مرتبہ حج پہ جاتے ہیں تاکہ امام سے آپ ملاقات کریں، لیکن جب آخرین بار آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو امام کا شکوہ یا ابا الحسن قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا فما الذي ابطأ بك علينا، اے ابا الحسن، اے علی بن مہذیار، میں دن رات تمہارے انتظار میں تھا کہ شاید آج آئے مجھ سے ملنے، میرے دیدار کو آج آئے، لیکن ابھی تک تو نہیں آیا، ابھی تک تو نہیں پہنچا۔ کس چیز نے تمہیں روک کے رکھا؟ در حقیقت امام ہمارے انتظار میں ہے، امام ہمارے انتظار میں ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امام باہر تشریف لائیں، ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ کون سی چیز باعث ہوئی کہ تمہارے پہنچنے میں دیر ہو گئی؟ تو علی بن مہذیار نے کہا، یا امام، کوئی راستہ دکھانے والا، آپ کی بارگاہ میں لانے والا نہیں ملا، نہیں پہنچا۔ تو امام نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علی بن مہذیار ثم قال لا ولکنکم کثرتم الاموال، پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہم سے دور رکھنے کی، ہماری بارگاہ میں پہنچنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم تو ہر روز ملنے کے لیے تیار ہے، ہم تو ہر روز، ہر وقت، ہر جگہ تمہارے انتظار میں ہے، لیکن یہ تم ہو، یہ معاشرہ ہے جو ہمارے دیدار سے، ہماری زیارت سے محروم رہ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کثرتم الاموال، اموال مال کی جمع ہے، مال یعنی میل پیدا ہونا، رجحان پیدا ہونا، چاہتوں کا اضافہ ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی ولی خدا سے ہٹ کر جب دوسری چاہتیں اس چاہت کی جگہ آ جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ ولی خدا کو آپ چاہیں، ولی خدا کی چاہت کے حساب سے آپ چاہیں، تو یہ چاہت آپ کو لے جائے گی ولی خدا تک۔ جب آپ ولی خدا کی جگہ، ولی خدا کی چاہتوں کی جگہ، ان کی خواہشوں کی جگہ جب آپ اپنی طرف سے خواہشات رکھیں، کس چیز کی خواہش؟ دنیا کی خواہش، یعنی ولی خدا ہمیں نہیں چاہیے، خواہشات نفسانی ہمیں چاہیے، خواہشات حیوانی ہمیں چاہیے، یعنی ولی خدا کی جگہ جب انسان کے بچے ولی خدا بن جائے، انسان کے گھر کے افراد ولی خدا بن جائے، شہرت اس کی جگہ لے لیں، عزت اس کی جگہ لے لے، کرسی اس کی جگہ لے لے، عہدہ اس کی جگہ لے لے، یہ دنیا اس کی جگہ لے لے، یہ کاروبار، یہ زندگی جو دنیاوی ہے، یہ تعلیم، یہ ساری چیزیں کہ جنہیں انسان چاہتا ہے ولی خدا کی جگہ لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی چاہتیں جو ولی خدا کے مقابل میں ہے اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان اس طرح کی چاہتوں کو چھوڑ کر
ولی خدا کے پاس پہنچے، ولی خدا کی چاہتوں کو جامع عمل پہنائے۔ بنابراین ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ ولی خدا کے پاس پہنچے۔ اگر آج معاشرہ تیار ہوتا، اگر آپ معاشرے والے آج تیار ہوتے کہ ہمیں ولی خدا چاہیے، ہمیں امام زمانہ چاہیے، تو امام زمانے کے ظہور میں ٹائم نہیں لگتا، امام آپ کے انتظار میں ہے۔